اٹلی کے شہر روم کا کولوسیوم جو فلاوی ایمفی تھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قدیم رومن انجینئرنگ اور فن تعمیر کا ایک نمایاں نمونہ ہے۔ یہ قدیم روم میں گلیڈیٹوریل مقابلوں، عوامی دکھاوے اور دیگر واقعات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج یہ ایک مقبول دورہ گاہ ہے جو ہر سال لاکھوں ملاحظین کو اپنی شان و تاریخ پر حیران کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ ونڈر ورلڈ کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کولوسیوم جو فلاوین ایمفی تھیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اٹلی کے شہر روم میں واقع ایک عظیم الشان اور تاریخی عمارت ہے۔ یہ قدیم رومن سلطنت کے دور کا تعمیر کردہ سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے جو اپنی انجینئرنگ، فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کے لیے انتہائی مشہور ہے۔ کولوسیوم کی تعمیر کا آغاز 72 عیسوی میں ایمپرر ویسپیشن کے دور میں شروع ہوا اور 80 عیسوی میں ایمپرر ویسپیشن کے وارث اور جانشین ٹائٹس کے زیر انتظام اور اس کے دور حکومت میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد ڈومیشین نے 80 عیسوی میں اس میں مزید توسیع کی۔ یہ سلطنت روم کے دل میں پیلاٹائن ہل کے مقام پر واقع ہے اور تینوں بادشاہ جنہوں نے اس کی تعمیر کی سرپرستی کی انہیں فلاوین ڈائناسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کولوسیوم کو فلاوین ایمفی تھیٹر کا نام دیا گیا ہے۔ کولوسیوم کا بنیادی بیرونی اور اندرونی فن تعمیر دو تھیٹروں کے پیچھے سے اخذ کیا گیا ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیضوی شکل کا ہے اور اس کی لمبائی 189 میٹر اور چوڑائی 156 میٹر ہے، جس کا بنیادی رقبہ 24,000 مربع میٹر یا 6 ایکڑ ہے۔ بیرونی دیوار کی اونچائی 48 میٹر ہے اور اس کا محیط شروع میں 545 میٹر تھا۔ مرکزی میدان ایک بیضوی شکل کا ہے جس کی لمبائی 87 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، جس کے چاروں طرف 5 میٹر اونچی دیوار ہے جس کے اوپر نشستوں کی قطاریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے اور ہر منزل کو آرکیڈوں کی ایک سیریز پر مشتمل کیا گیا ہے۔ کولوسیوم کی ایک منفرد خصوصیت اس کا ریٹریکٹیبل آننگ تھا جو موسم کی شدت سے تماشائیوں کو بچاتا تھا۔ کولوسیوم رومن تفریح کا مرکز تھا۔ یہاں گلیڈیٹرز کے مقابلے، جنگلی جانوروں کے شکار اور سٹیج ڈرامہ جیسے مختلف قسم کے تفریحی مواقع منعقد ہوتے تھے۔ یہ تماشے رومن سماج کا ایک اہم حصہ تھے اور عوام کی توجہ حاصل کرنے اور ان کی وفاداری برقرار رکھنے کے لیے حکمرانوں کے لیے ایک اہم ذریعہ بھی تھے۔ ابتدائی قرون وسطیٰ کے دور میڈیول ایرا میں یہ عمارت تفریح کے لیے استعمال ہونا بند ہو گئی تھی۔ بعد میں اسے رہائش، ورکشاپس، مذہبی جماعت کے رہنے کی جگہ، قلعہ، پتھر کی کان اور مسیحی زیارت گاہ سمیت دیگر مقاصد کے لیے دوبارہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کولوسیوم وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں اور سپولیا جانے والے پتھروں کی چوری کی وجہ سے بھی کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ یہ قدیم رومن ثقافت اور تفریح کی ایک زندہ یادگار کے طور پر کھڑا ہے۔ کولوسیوم کے نیچے زیر زمین راستوں کا ایک جال ہے جو کبھی وحشی جانوروں اور گلیڈیٹرز کو میدان میں جنگ تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 2010 کی گرمیوں میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ سن 2011 میں شو کمپنی ٹورڈز کے سربراہ ڈیاگو ڈیلا ویلی نے مقامی حکام کے ساتھ کولوسیوم کی بحالی کے لیے 25 ملین یورو میں ایک معاہدہ کیا اور یہ کام 1 جولائی 2016 کو مکمل ہو گیا۔ کولوسیوم اب بھی سلطنت روما کی ایک مشہور علامت ہے اور اہم سیاحتی مقام ہے۔ کولوسیوم یونیسکو کے عالمی ورثہ مقامات یعنی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا گیا ہے اور یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک کے طور پر بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہ روم کے سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور اس کا کیتھولک چرچ سے بھی ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ ہر گڈ فرائیڈے کو پوپ مشعل کی روشنی میں وے آف دی کراس جلوس کی قیادت کرتے ہیں جو کولوسیوم کے آس پاس کے علاقے میں شروع ہوتا ہے۔ کولوسیوم کو اٹلی کے 5 یورو سینٹ کے سکے پر بھی دکھایا گیا ہے۔ کولوسیوم ایک یادگار ہے جو نہ صرف رومن سلطنت کی عظمت بلکہ اس دور کے فن تعمیر، انجینئرنگ اور سماجی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو آنے والے وقتوں میں بھی سیاحوں اور تاریخ کے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہے گی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔